والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ماہ رمضان کے صیام اور قیام اور مختلف عبادات کی توفیق سے مالا مال فرمایا ہے، کیونکہ انسان چاہ کر بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو شمار نہیں کر پاؤ گے. اور انسان کو لا محالہ یہ اعتراف کرنا ہی ہے کہ اس کے پاس موجود ہر نعمت، ہر دولت سراپا اللہ کی بخشی ہوئی ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں محض اللہ کی جانب سے بخشی ہوئی ہیں. دنیا میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ اس کے پاس موجود کوئی بھی نعمت یا دولت، آسائش، آرائش، رہائش گاہیں یا پھر املاک، پراپرٹیز وغیرہ اس نے اپنے دم پر کھڑی کی ہیں، اپنی قابلیت پر کھڑے کیے، وراثت میں اس نے پائی ہے. کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے. یہ دعویٰ محض حماقت ہے، کم عقلی ہے اور کم ظرفی ہے، اور انسان کو ناشکری کی راہ دکھاتی ہے. اور جس کسی نے ایسا دعویٰ کیا کہ میں نے اس پراپرٹی کو، اس دولت کو، اس رہائش کو، ان بلڈنگز کو، ان گھروں کو اپنے دم پر کھڑا کیا ہے، اپنی قابلیت پر کھڑے کیا ہے، اپنے علم کے بلبوتے پر میں نے سب کچھ یہ کمایا ہے، ایسے افراد کو اللہ تعالیٰ نے زمین دوز کر دیا، زمین میں دھسا دیا. قارون کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، سب سے بڑے خزانے اللہ نے اس کو نصیب کیے تھے، لیکن نتیجتاً اس سے کہا گیا کہ احسن کما احسن اللہ الیک کہ تو لوگوں کا خیال کر، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کر. لیکن اس نے کہا کہ یہ دولت تو میں نے اپنے دم پر کمایا ہے، اپنی قابلیت پر ان خزانوں کو میں نے پایا ہے. تو اللہ کو اس کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ دھستا رہے گا. بہرکیف انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہمیشہ اللہ کا شکر احسان کرنا چاہیے. اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر بجانا چاہیے. اور اللہ کا شکر بجانے کے لیے سب سے اہم کلمہ، سب سے آسان کلمہ، سب سے پیارا کلمہ وزن میں ہلکا ہے، رحمان کو بہت پسند بھی ہے، اور ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ بھی ہے. الحمدللہ. اگر آپ اتنا کہہ دیں گے انشاءاللہ یقین مانی اللہ تعالیٰ آپ کو غیر معمولی نعمتوں میں اضافے کی دولت سے مالا مال فرمائے گا، سعادتوں کی زندگی نصیب فرمائے گا، برکتوں کی زندگی اللہ کو نصیب فرمائے گا. شکر کی بہت بڑی اہمیت، شکر گزاری کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کا بہت بڑا مقام ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہی شکور اور شاکر ہے. اللہ غفور شکور، واللہ شکور حلیم، ان اللہ غفور شکور. ایسے کئی نام قرآن مجید میں وارد ہوئے. اور پھر حدیث، مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ کافی پیاسا ہو چکا تھا، پیاس کی شدت سے بے انتہا تڑپ رہا تھا. کنویں کو پایا اور کنویں میں گیا، پانی کو پایا اور پانی پی کر باہر نکل رہا تھا کہ اچانک اس نے کتے کو دیکھا جو پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور وہ شدت پیاس کی وجہ سے دھول چاٹ رہا تھا، مٹی کھا رہا تھا. اس بندے نے کہا اس کا بھی وہی عالم اور کیفیت ہوئی ہے جو کہ میرا عالم اور میری حالت ہو چکی تھی. اس کی پیاس کو محسوس کیا اور وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزوں میں پانی بھر کر اپنے منہ میں تھام کر اس کتے کو لا کر پلایا. اللہ کے رسول نے فرمایا فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ وَغَفَرَ لَهُ. بس اتنی سی ادا، بس اتنی سی ادا اللہ کو بھا گئی، اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے اس کا شکر کیا، یعنی اس کی اس عمل کی قدر کی اور اس کی مغفرت بھی فرما دی، اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا.
اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے پوچھا وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول جانوروں کو بھی کچھ کھلائیں گے پلائیں گے تو کیا اس میں بھی اللہ نے اجر رکھا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرًا، فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تر کلیجی میں اجر کو محفوظ رکھ دیا ہے. یعنی کہ آپ جس کسی روح میں جس کسی چیز میں جان ہے آپ اسے کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں گے پلائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اس عمل پر بہترین جزا دے گا، قدردانی ہوگی. اور اسی عمل کو اللہ کے شکر بھی کہا گیا. یہ اللہ کی طرف شکر کی جو نسبت کی گئی اس کا معنی اس عمل کا بہترین جزا دینا، بہترین بدلہ دینا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پر شکر کا حکم دیا، اور ہمارے لیے سب سے بڑی مثال اللہ کے انبیاء کی مثال ہے، کیونکہ ہمارے لیے انبیاء سے پیاری کوئی مخلوق نہیں، اور اللہ کو انبیاء سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہے، اور انبیاء سے بڑے کوئی عبادت گزار نہیں، انبیاء سے بڑے کوئی اولیاء نہیں، انبیاء سے بڑے کوئی متقی نہیں، اور انبیاء سے بہتر کوئی انسان نہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں پر مختلف انبیاء کا تذکرہ فرمایا، مختلف رسولوں کا تذکرہ فرمایا، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیوں میں سے شکر گزاری کو ہائی لائٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے نمایاں طور پر بیان کیا، یہ بتلانے کہ ہر مسلمان کو اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جیسا کہ اللہ کے انبیاء نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام کو اونچا کر دیا، اللہ نے ان کے رتبے کو بلند کر دیا، اور رہتی دنیا تک تلاوت کی جانے آیتوں میں اللہ نے ان کی اس ادا کو محفوظ کر دیا. کائنات کی طرف بھیجے گئے سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام، اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کو جب حکم ملا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف خوبیوں کا ذکر کیا، مختلف اوصاف جمیلہ کو بیان فرمایا، لیکن سب سے پیاری خوبی جسے بیان کیا گیا سورہ اسراء میں ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا، وہ نسل جسے ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، انہ کان عبدا شکورا، یقینا نوح سب سے بڑا شکر گزار بندہ تھا. دیکھیے شکر گزاری اللہ کے رسول نوح علیہ السلام کی بڑی خوبی. مفسرین بیان فرماتے ہیں ایسا کیا عمل تھا کہ جس کی بنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عبد شکور کا لقب دیا، سب سے بڑے شکر گزار کا لقب دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کی ایک عادت تھی، نوح علیہ السلام کھانے کے ہر لقمے پر اور پانی کے ہر گھونٹ پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہا کرتے. بس چھوٹا سا عمل، اتنا سا عمل، کھانے کے ہر نوانے پر الحمدللہ کہنا اور پانی کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہنا، اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اور رہتی دنیا تک تلاوت کی جانے آیتوں میں ان کی صدا کو اللہ نے محفوظ کر دیا. اور اسی طریقے سے اللہ کے اور ایک نبی جن کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اللہ کا اس سے قریبی بندہ کہا جاتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دو ہی انبیاء کو اپنا دوست بنایا، خلیل. جو تو سارے انبیاء اللہ کے اولیاء ہیں، لیکن خلہ یہ ولایت اور دوستی کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا مقام ہے. ابن قیم فرماتے ہیں کہ محبت کے 10 درجات، محبت کی 10 کیٹیگری سے ان میں سب سے اونچا مقام الخلیل کا ہوتا ہے، الخلہ کا ہوتا ہے. اور اتفاق سے یہ مقام محض ساری کائنات میں صرف 2 ہی اشخاص کو ملا ہے، صرف 2 ہی اشخاص کو یہ لقب ملا ہے، اور 2 ہی اشخاص کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے. ایک ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اللہ نے فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، یعنی کہ دوست بنا لیا. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ مجھے اپنا خلیل نہ بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا دوست بنا لیتا، لیکن وہ میرے اسلامی بھائی ہیں. تو جب اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مختلف خوبیوں سے ملامال کیا، بے انتہا نعمتوں سے ملامال کیا، اور ان کے مقام کو بے انتہا اونچا کیا. ابراہیم علیہ السلام کی خوبیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امہ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. یعنی ابراہیم ایک بہت بڑی اطاعت گزار بندے تھے، اللہ کی بے انتہا عبادت کیا کرتے تھے، یکسوئی کے ساتھ توحید کی راہ پر گامزن تھے، شرک اور مشرکین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اور سب سے بڑی خوبی شاکرا لانعمه،
سب سے بڑی چیز اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. انبیاء کا وصف، اللہ کے دوستوں کی خوبی، اللہ کے متقی بندوں کی خوبی، اللہ کے نیک بندوں کی خوبی کہ وہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جن کو اللہ کا کلیم کہا جاتا ہے، ان 3 انبیاء میں سے جن سے اللہ نے پردے کے پیچھے سے کلام کیا. صرف یہ مقام، یہ احساس، یہ تقریب، یہ محبت، یہ قرب، یہ چاہت محض 3 انبیاء کو نصیب ہوئی. سب سے اللہ نے کلام کیا ہے. سارے انبیاء سے اللہ نے کلام کیا یا تو وحی کے ذریعے یا تو فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیج کر. لیکن 3 انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے پردے کے پیچھے سے براہ راست کلام کیا. ایک ہے آدم علیہ السلام جن سے اللہ نے جنت میں کلام کیا، اور دوسرے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جبل طور پر جب یہ پہنچے جبل طور کے پاس تو اللہ نے ان سے براہ راست پردے کے پیچھے سے کلام کیا. اور ایک دوسرے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معراج کے موقع پر اللہ کو دیکھے بغیر پردے کے پیچھے سے اللہ نے ان سے کلام کیا. اتنی بڑی نعمتیں، اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا اعزاز کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی آواز کو سننے کا موقع ملا، اللہ کی ریل آواز کو سننے کا موقع ملا، اور اللہ کا کلام، اللہ کی شاعر اللہ کے لیے ثابت ہے. ہم اہل سنہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. جب اتنی بڑی نعمت ملی موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اے موسیٰ، جو میں تمہیں دے رہا ہوں تم اسے مضبوطی سے رکھو. میں نے تم کو لوگوں پر چن لیا ہے اپنی رسالت کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے تمہارے مقام کو اونچا کیا ہے. جو میں تمہیں دے رہا ہوں تم اسے لو اور تم میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ. حکم ملا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا. اللہ کے اور ایک نبی داؤد علیہ السلام، اور نہیں جانتا ہے اللہ نے ان کو نبی بنایا، وقت کا نبی بنایا. اور نبوت سے بڑا کوئی انعام نہیں ہوتا ہے، نبوت سے بڑی کوئی دوستی نہیں ہوتی ہے، نبوت سے بڑی کوئی ولایت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے داؤد کو نبی بنایا، وقت کی بادشاہی کو، ان کے زمین کی بادشاہ کو ان کے قدموں میں ڈال دیا. اور اتنی پیاری آواز، اتنی میٹھی آواز، اتنی شیریں آواز اللہ نے ان کو عطا نصیب فرمائی تھی کہ جب کبھی وہ اپنی پیاری زبان سے، اپنی میٹھی آواز میں اللہ کی تصویر بیان کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، تو ان کی میٹھی آواز کو سن کر، ان کی پیاری سی آواز کو سن کر، ان کی دلکش آواز کو سن کر کائنات کی ہر مخلوق، اڑتے ہوئے پرندے اور پہاڑ جیسی سخت مخلوق بھی اللہ کی تصویر بیان کرنے لگ جاتے، اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے. اور یہی نہیں بلکہ لوہا جیسی سخت چیز کو اللہ نے داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا تھا. جیسے کوئی عام انسان بھیگی ہوئی مٹی کا استعمال کرتا ہے، جیسے عام انسان روئی کا استعمال کرتا ہے، جیسے کوئی انسان بھیگے ہوئے آٹے کا استعمال کرتا ہے، موم کا استعمال کرتا ہے، داؤد علیہ السلام لوہے کا استعمال کیا کرتے تھے. جنگی لباس کو تیار کیا کرتے تھے، لوہے کی زرہیں تیار کر دیا کرتے تھے، صرف اپنے ہاتھ پر جیسے چاہے لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے. اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا مقام، اتنے بڑا رتبے، جب ان کو یہ اعزاز ملا، یہ مقام ملا، تو داؤد علیہ السلام نے کہا پروردگار سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں تیری نعمتوں کا کیسے شکر ادا کر سکوں، جبکہ ان نعمتوں پر شکر کی توفیق دینا یہ بھی تیری جانب سے بہت بڑی نعمت ہے. ان نعمتوں پر شکر کی توفیق دینا بھی تیری جانب سے بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ بھائی آپ نے جب اعتراف کر لیا داؤد کہ جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس وہ میرا دیا ہوا ہے، اور تم یہ مانتے ہو کہ ہر نعمت پر اللہ کی جانب سے شکر کی توفیق یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، تو تم نے میرا شکر ادا کر دیا. اور حکم ملا داؤد علیہ السلام کو اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے داؤد کے خاندان والو، عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ میرے بہت کم بندے شکر گزار ہیں، بہت کم بندے میرا شکر ادا کرتے. باپ تو باپ، داؤد علیہ السلام تو داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ نے نعمتوں کی بارش نازل فرما دی، نعمتوں کی بارش اتار دی.
وقت کا نبی بنایا، نبوت سے بڑا کوئی نام نہیں ہوتا ہے، وقت کا بادشاہ بنایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہوا جیسی غیر معمولی طاقت رکھنے والی اللہ کی فوج اور لشکر کو سلیمان کے تابع کر دیا، سلیمان کے مسخر کر دیا۔ 2 مہینے کی مسافت کا سفر ہے جو 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے، کچھ گھنٹوں میں طے کر لیا کرتے تھے۔ جنات، شیاطین، غیر معمولی طاقت رکھنے والی عظیم المرتبت اور خطرناک فوج کو ان کے ماتحت کر دیا، ان کے ہر حکم کو اللہ کے حکم سے وہ بجا لایا کرتے تھے، جو نافرمانی کرتا اسے سخت اور کڑی سزائیں دی جاتی، اور ایسے افراد کو سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے ماتحت کر دیا جس نے پلک جھپکتے ہی ملک سبا کے تخت کو لا کر اپنے قدموں میں ڈال دیا۔ بہت بڑی نعمتیں، پرندوں کی بولی کو سمجھنا، جانوروں کی بولی کو سمجھنا، چونٹیوں کی بولی کو سمجھنا، اور پھر مسکرانا، اتنی ساری نعمتوں کو پا کر سلیمان علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، اور اللہ سے التجا کی، درخواست کی، التماس کیا، بہت ہی متواضع انداز میں فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ پروردگار، اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اور کچھ ایسی نعمتیں جو سلیمان علیہ السلام کو ملی قیامت تک کسی اور انسان کو نہیں مل سکتی ہے، قیامت تک کسی اور انسان کو نہیں مل سکتی ہے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے تو نے مجھے نوازا ہے، بس مجھے اب اس بات کی توفیق دے کہ میں تیری ہر اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تم نے مجھ پر اور میرے والدین پر نازل فرمائی، اور توفیق دے کہ میں نیک عمل کروں اور مجھے تو اپنی رحمت سے نیک بندوں میں داخل فرما دے۔ بہت بڑی نعمت۔ لقمان جن کو اللہ کا نیک بندہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نہیں تھے وہ، لیکن حکمت اور دانائی کی باتیں کیا کرتے تھے، سمجھ بوجھ کی باتیں کیا کرتے تھے، اور سونے کے پانی سے لکھی جائے ایسی حکمت کی باتیں اپنی زبان سے ظاہر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے جب ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اتنی بڑی نعمت سے نوازا، تو لقمان کو حکم دیا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔ لقمان کو ہم نے حکمت اور دانائی ایسی نعمت سے جب مالا مال کیا تو حکم دیا کہ اے لقمان، اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی وہ ہستی، کائنات کی وہ شخصیت جن سے بڑا شکر گزار بندہ نہ ہوتا نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے عابد، سب سے بڑے زاہد، اور کائنات کا سب سے بہترین فرد، اور مخلوق میں جن کا سب سے اونچا مقام، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین۔ اللہ کے رسول اپنے رب کی عبادت بجا لاتے جائیے اور رب کے شکر گزار بندوں میں سے ہوتے جائیے۔ اتنی عبادت، اتنی کڑی عبادت، اتنی شدت والی عبادت، راتوں رات قیام کرنا، اس قدر قیام، اس قدر تہجد اور عبادت کے اہتمام کے پیارے نبی کی قدموں میں روح آ جائے، سوجن پیدا ہو جائے، جبکہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے، ساری غلطیاں معاف ہو چکی ہیں۔ مائی عائشہ کو درد ہوتا، مائی عائشہ کو تکلیف ہوتی کہ اللہ کے رسول اس قدر محنت کیوں، اس قدر تکلیف کس بات کی ہے، جبکہ اللہ نے آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول مسکراتے اور اپنی پیاری سی بیوی کو جواب دیتے، عائشہ یہی تو بات ہے، یہی تو بات ہے کہ اللہ کا اتنا بڑا کرم مجھ پر اترا ہے، اللہ کی اتنی بڑی نعمت مجھ پر اتری ہے کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اسی بات کا میں اللہ کی اس نعمت پر شکر بجا لا کر سب سے بڑا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا سب سے بڑا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، عبادت گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ دیکھیا سادگی، دیکھیا تواضع، دیکھیا خشیت الہی کا سطح، دیکھیا۔ اور شیطان دنیا میں کیوں آیا ہے؟
شیطان نے جہاں پر اللہ کے سامنے بنی آدم کو لے کر مختلف چیلنجز رکھے، مختلف باتوں کو رکھا، سب سے اہم بات شیطان نے اللہ کے سامنے کیا رکھی؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کو اس قدر بھٹکاؤں گا، گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو، تیرے بندوں کے میں سامنے سے جاؤں گا، پیچھے سے جاؤں گا، دائیں سے جاؤں گا، بائیں سے جاؤں گا، اس قدر برباد کر دوں گا، اس قدر گمراہ کر دوں گا کہ تیرے اکثر بندے تیرے ناشکر گزار ہو جائیں۔ دیکھیے آپ اس آیت کے بیس پر اپنے آپ کا ذرا محاسبہ کریے، ذرا اپنے عمل کا جائزہ لیجیے۔ آپ بڑھ حضرات، نوجوانان ملت، پردہ نشین خواتین، ہر کسی کو اس آیت کے بیس پر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دنیا میں کتنے ایسے انسان نہیں ہیں جو صرف دنیاوی افراد کو دیکھتے ہوئے حسد اور جلن کے چکر میں اللہ کی کئی نعمتوں کا انکار کر دیتے، ناشکری کے مرتکب ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے بندے نہیں ہیں جن کے پاس موجود نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی احترام نہیں ہوتا ہے، بس اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، ناشکری۔ خواہشات اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسان کے خواہشات کو کوئی چیز بند کر سکتی ہو تو صرف قبر کی نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر خواہش پر دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہے کہ ہر خواہش پر دم نکلے، بہت سے نکلے میرے ارمان پھر بھی کم نکلے۔ یہ انسان کی فطرت، یہ انسان کا مزاج، انسان پیدا ہی حریص اور لالچ ہوا ہے، لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے، جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے، وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر جانتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی خوبی میں کیا فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير ان اصابته سراء شكر فهو خير له وان اصابته ضراء صبر وهو خير له۔ مومن کا حال بھی بڑا عجیب حال ہوتا ہے اور ہر بات اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، چاہے چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، وہ اللہ کی ہر نعمت کو پا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بلا آتی ہے تو وہ صبر بھی کرتا ہے۔ صبر ہو یا شکر، دو ہی عمل اس کے حق میں بہتر ہے، دو ہی عمل اس کے حق میں بہتر ہے۔ یقین جانی اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا جتنا بڑا شکر گزار ہوگا، اللہ اس کی زندگی کو اتنا ہی پرسکون بنائے گا، برکتوں سے معمور کر دے گا، اس کی زندگی میں محض خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ یاد کر اس وقت جو تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کیا، بندو جتنا تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اتنا ہی نوازتا جاؤں گا، عطا کرتا جاؤں گا، لیکن تم میری ناشکری کرو گے تو تم یہ یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ تاریخ گواہ، قرآنی آیات گواہ ہے، جب جب کسی بھی قوم نے اللہ کی نعمتوں کو پا کر اللہ کی کسی بھی نعمت کی ناشکری کی، اللہ نے اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اینٹ سے اینٹ بجا دی اللہ تعالیٰ۔ قوم سبا نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، بہترین باغات اللہ نے ان کو نصیب فرمائے تھے، اور بیٹھے بٹھائے ان کے پاس اللہ کا رزق بڑے آرام سے آ رہا تھا، ناشکری کی، ناقدری کی، تو اللہ نے اس قوم کو خوف یعنی کہ ڈر اور فقر و فاقے کا مزہ چکھایا۔ اور جب ڈر انسان میں بیٹھ جاتا ہے نا تو دنیا کی کسی بھی دولت، دنیا کا کتنا بھی مالدار انہیں اس کی دولت اس کا علاج نہیں کر سکتی۔ جب دنیا خوف بیٹھ جاتا ہے، فقر و فاقہ، محتاجی ایسی چیز ہے، عمر بن خطاب کہا کرتے تھے لو كان الفقر رجلا لقتلته، کہ فقر و فاقہ اگر کوئی انسان ہوتا تو میں اس کا قتل کر دیتا، کیونکہ فقر و فاقہ محتاجی انسان کو کافر تک بنا دیتی ہے، انسان کو اللہ کا ناشکر گزار بنا دیتی ہے۔ اور پھر
ایسا انسان بڑے بڑے گناہ کے انجام نہیں پر مجبور ہو جاتا ہے، جو فقر و فاقے کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی اگر آپ کے پاس اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوف میں نہیں رکھے گا، اللہ آپ کو امن کا ماحول دے گا، اللہ آپ کو سکون کا کام دے گا، اور اللہ کے عذاب سے بھی اللہ آپ کو محفوظ کر دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ آپ کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا ہے، اللہ ہم کے رہتے ہوئے ان لوگوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے رسول کے عمل کو بھی اختیار کریں گے، شکر گزاری کو اپنائیں گے، تو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر شکر گزاری کی اہمیت کو اجاگر کیا، اہل ایمان کو شکر کا حکم دیا، اپنے انبیاء کو شکر کا حکم دیا، نیک بندوں کی خوبی اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سلف، ہمارے صحابہ کرام، تابعین وغیرہ کے بہت سارے اقوال جو شکر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ امام حسن بصری فرمایا کرتے تھے ان اللہ یمتع بنعمت ما یشاء فاذا لم یشکر علیہا قلب عذابا، کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو چاہے نوازتا رہتا ہے، اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ اس شکر گزاری کی نعمت کو، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ عذاب میں بدل دیتا ہے، عذاب میں بدل دیتا ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے النعمت موصولۃ بالشکر والشکر یتعلق بالمزید ولا ينقطع المزید عن اللہ حتى ينقطع الشکر، کہ نعمت کا تعلق شکر گزاری سے ہوتا ہے، اور جتنا بندہ شکر گزار ہوگا اللہ اس نعمتوں میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا، اور یہ برکت اور اضافے کا سلسلہ اللہ کی جانب سے اس وقت تک منقطع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولے۔ تو اسی لیے یہ جو عبادتیں ہم کر رہے ہیں، مسجد میں آ کر تراویح پڑھنا، قیام کا اہتمام کرنا، اور پھر اپنی زبان سے ذکر و اذکار کرنا، فیملیز، ماں باپ، نیک بیوی، نیک اولاد، کسب معاش، اور پھر ہمارے پاس موجود اتنی بڑی بڑی نعمتیں جن کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک عالم کسی شخص کو منہ نے دیکھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے، پیر کٹے ہوئے تھے، معذور ہے، لیکن پھر بھی وہ بندے کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ دیکھیے آپ، آنکھوں کی نعمت سے محروم ہے، اندھا ہے، اور اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے، اس کے پیر بھی کٹے ہوئے۔ تو عالم نے پوچھا یا ھذا علی ای شیء تشکو، اے وہ انسان، تیری آنکھ جا چکی ہے، بینائی جا چکی ہے، تیرے ہاتھ کٹے ہوئے، تیرے پیر کٹے ہوئے، کس چیز پر تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے؟ تو اس بندے نے عالم کو بہت پیارا جواب دیا، اس نے کہا اشکر اللہ علی ان وهب لي لسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا على البلاء صابرا۔ میں اللہ کا شکر اس بات کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میری بینائی جا چکی ہے، میں اندھا ہو چکا ہوں، میرے ہاتھ کٹ چکے ہیں، میرے پیر کٹ چکے ہیں، لیکن شکر اس بات کا کہ اللہ نے مجھے ایسی زبان دی ہے جس سے میں اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں، اللہ کو یاد کر سکتا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے ایسا دل دیا ہے جس میں اللہ کا ڈر سمایا ہوا، یہ دل اللہ سے ڈرتا ہے، اور ایسا بدن دیا اللہ تعالیٰ نے کہ میں اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کی طاقت رکھتا ہوں، صبر کی طاقت رکھتا ہوں۔ دیکھیے آپ، اس واقعے سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کو اللہ کے کتنے بڑے شکر گزار بندے بننا چاہیے۔ ملینوں اور بلینوں جیسی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، آنکھ جیسی نعمت، ہاتھ جیسی نعمت، پیر جیسی نعمت، عقل جیسی نعمت، دل جیسی نعمت، پھر بھی انسان کتنا بڑا ناشکر گزار کہ مجھے اب تک وہ نہیں ملا ہے، یہ نہیں ملا ہے، دعائیں بہت سے مانگی ملی لیکن اب تک کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایسی ناشکری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ کو جو بھی توفیق مل رہی ہے، عبادت کی توفیق
ہدایت کے توفیق، توحید کی نعمت، ایمان کی نعمت، حقیقت میں دیکھا جائے تو ان نعمتوں سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ دولت تو انسان کے لیے فانی ہے، باقی نعمت یہ نعمت ہے۔ آپ کا ایمان، آپ کی توحید، آپ کا عقیدہ، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ کی کس نعمت پر شکر ادا کریں گے؟ ان دولت پر، بلڈنگوں پر، رہائش گاہوں پر، تجارت پر، روپیے اور پیسے پر، دینار اور دراہم، ریال اور سونے اور چاندی کے سکوں پر کسی نعمت پر وہ شکر ادا نہیں کریں گے۔ یعنی کہ وہ دنیا میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے بڑی وہ کون سی نعمت ہوگی جس کو وہ نمایاں طور پر بیان کریں گے؟ وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ تعریف صلی اللہ کی، شکر صلی اللہ تعالیٰ کا جس نے ہمیں ایمان اور توحید کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ وہ اگر ہمیں ہدایت نہیں دیتا تو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہوتے۔ تو اب اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں گے وہ کم ہے۔ مسجد میں آ کر بیٹھنا، علماء کی باتوں کو سننا، اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور کسی بھی قسم کی عبادت کو انجام دینا، یہ محض آپ کے ساتھ اللہ کی توفیق۔ آپ شکر ادا کیجیے۔ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، آپ کتنی بڑی نعمتوں میں پل رہے ہیں، آپ اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ آپ محض عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، پھر فجر کی نماز اسی رات میں صبح ہوتے ہی جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اللہ کے رسول کے قول کے مطابق مکمل رات کے قیام کا اجر، مکمل رات کے قیام کا اجر۔ مسجد میں آ کر علم حاصل کرنا، اللہ کے رسول کے قول کے مطابق مکمل حج کا اجر، مکمل حج کا اجر۔ کیا کچھ نعمتیں، کتنے بڑے اجر اللہ نے آپ سے وعدہ کیے۔ کیا ان نعمتوں پر اللہ کا شکر نہیں بنتا ہے؟ بنتا اللہ کا شکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص طور سے صحابہ کرام کو ان کا ہاتھ پکڑتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں شکر کی دعا تک اللہ کے رسول سکھائی، شکر کی دعا تک اللہ کے رسول سکھائی۔ معاذ بن جبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل کو اپنے پاس بلائے، ان کا ہاتھ پکڑا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، اللہ کے سب سے افضل بندے، سب سے پیارے بندے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑ کر معاذ بن جبل سے کہا، یا معاذ واللہ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو معاذ بن جبل نے اللہ کے رسول کی الفاظ سن کر کہا، یا رسول اللہ بی ابی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، میں بھی آپ سے بہت اور بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، معاذ لا تدعن دعاء كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں معاذ، اس لیے تمہیں میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ جب کبھی نماز پڑھو تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا نہ بھولو، اللہم اعنی علی ذکرک، پروردگار اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، وشکرک، اور ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرنے پر میری مدد فرما، وحسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت کرو، اس بات پر بھی میری مدد فرما۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے، تأملت افضل الدعاء فإذا هو اللهم اعنا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ قرآن اور حدیث کی میں نے ساری دعاؤں کا جائزہ لیا، ساری دعاؤں کا میں نے جائزہ لیا، تو میں نے سب سے زیادہ فضیلت والی دعا اسی دعا کو میں نے پایا جس کے بندہ کہتا ہے، اللہم، دہرائیے میرے ساتھ، اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ بس یہ دعا پڑھ لیجیے، یقین مانیے آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے کہ انشاءاللہ جو بھی آزمائشیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی دکھ درد ہے، جو بھی مصائب ہے، آلام ہے،
انشاءاللہ ساری دکھ آپ کی دور ہو جائے گی، ساری تکلیف دور ہو جائے گی اور ہر آزمائش دور ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اللہ آپ کو آخرت کا بھی سکون نصیب فرمائے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ہر نعمت پر ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ناشکری جیسی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔